بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب تک شعر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے، شکاری ہی ہیرو سمجھے جاتے رہیں گے۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ترکی کے صدر جناب طیب اردگان نے ترکی کی جانب سے خلافت عثمانیہ کے بانی سلطان غازی عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد غازی ارطغرل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر بنائے گئے ڈرامہ دیریلیس ارطغرل کو بند کرنے کے لیے امریکی اور یورپی دباؤ کے جواب میں کہے۔ حقائق پر مبنی یہ ایک ایسا ڈرامہ سیریل ہے جس میں صلیبیوں کی شاطرانہ چالوں، منگولوں کے انسانیت سوز مظالم، اپنی صفوں میں موجود غداروں کے شکار مظلوم مسلمانوں کو پھر سے عروج دلانے کے لیے خانہ بدوش ترک کائی قبیلہ کے مجاہد غازی ارطغرل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظلم و جبر سے نبرد آزما نظر آتے ہیں۔ آہ ارطغرل آہ، تم نے کفار کی اسلام سے نفرت کے ساتھ پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا اور فنکاروں کی منافقانہ سوچ کو بھی عیاں کر دیا۔ پاکستان کے تمام فنکاروں کو اس ڈرامے کے نشر کیے جانے کا بہت دکھ ہے۔ جب جیو کہانی چینل پر میرا سلطان دکھایا گیا تب ان کو دکھ نہ ہوا، جب کوسم سلطان نشر کیا گیا تب بھی کسی کی زبان نہ کھلی، ماریا واسطی نے ترکی سے مارننگ شو نشر کیا، کسی کی زبان نے جنبش نہ کی۔ بعض فنکار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامہ نے ہماری ثقافت تباہ کر دی ہے۔ اف خدایا، اب ان فنکاروں سے بندہ پوچھے تم کون سی ثقافت کی بات کر رہے ہو؟ اس ثقافت کی جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے ٹی وی ڈراموں میں قوم کو دکھا رہے ہو، یا جو ہمارے سینما میں انڈیا کی فلمیں چلتی ہیں ان میں جو ثقافت دکھائی جاتی ہے اس کی بات کر رہے ہو؟ ان تمام حاسدین سے عرض ہے کہ ارطغرل میں ترکی کی نہیں اسلامی ثقافت دکھائی گئی ہے اور یہی ہماری ثقافت ہے۔ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے پیار کے صدقے، اس میں سسر معصوم بہو کو رکھیل بنانا چاہ رہا ہے۔ ایک اور آج کل ARY پہ ڈرامہ آ رہا ہے جلن، جس میں بہن بہنوئی کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ یہ ہے نا ثقافت ہماری؟ پھر کہہ رہا ہوں، ارطغرل میں جو ثقافت دکھائی گئی ہے یہ ترکی کی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی ثقافت ہے۔ ارطغرل اسلامی ثقافت اور تہذیب کا نمائندہ ہے، اور اگر ارطغرل سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستانی ثقافت تباہ ہو گئی ہے تو پھر اس ڈرامہ انڈسٹری اور اس ثقافت کے علمبرداروں کو سوچنا چاہیے کہ 73 برس سے اتنی کمزور ثقافت اور انڈسٹری کو پروان چڑھایا۔ اس سے ثابت ہوا آپ کی خدمات نہ صرف کم تھیں بلکہ غیر معیاری اور ناقص بھی تھیں۔ تمام فنکار تعصب اور منافقت سے باہر نکلیں۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک امہ یہ ڈرامہ ہمارا فخر ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اصل بات کی طرف جس کے لیے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ ارطغرل ڈرامہ میں غازی ارطغرل نے اسلام کی بہت اچھی عکاسی کی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں ڈائلاگز کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ڈائلاگز کسی بھی ڈرامہ کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ میں بولے گئے تمام ڈائلاگز مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے ان اقوال کو سنتے اور ان کو اپنی اپنی زندگی میں قابل عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بولے گئے اقوال کی جانب۔ مسلمان کے دو شوق ہوتے ہیں، ایک جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو میدان جنگ کی طرف دوڑنا۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی بہادر ہے زمین پر۔ جدوجہد ہماری مگر فتح اللہ کی ہے۔ جو لوگ اللہ سے دوستی کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بعض اوقات شر اصل میں خیر اور خیر اصل میں شر ہوتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلا لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ پوری دنیا بھی اگر ہمارے خلاف ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں کبھی۔ میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں
بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا، ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ تخت اور اقتدار کی آگ سے روح جھلس جاتی ہے۔ ہم اپنی طرف بڑے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے، دوستی کا ہو تو ملا لیتے ہیں، دشمنی کا ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ بہت ہی پیارا قول آپ نے فرمایا، اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہیں، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ قلعے اور تخت اہم نہیں ہیں، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ اس گھوڑے پہ سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پہ قابو نہ پا سکو۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہے جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ گیدڑوں کی حکمرانی تب تک قائم رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آ جاتے۔ یہ نہ بھولیں کہ ہماری شمشیریں گھاس کاٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی تلوار ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ غداروں کے لیے بہت زبردست جملہ فرمایا آپ نے، اگر تم شیر بن کر اسلام کے حق میں بول نہیں سکتے تو مغرب کا کتا بن کر بھونکنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہم میں سے وہ لوگ جو زندگی میں بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو گرتے ہی اٹھتا ہے۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف سے روشن کیا اسے کوئی ظلم سے آلودہ کرے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ صرف وہی لوگ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ فتح کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکار ہزاروں سالوں تک سنائی دے گی۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ ہمیں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک جگہ بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی۔ ہم مریں گے ایک بار مگر ہزار بار دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک بہت ہی پیارے ایکٹر علیار بے، ایک جنگ میں وہ بہت زخمی ہو گئے اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا کی۔ ان کا قول ہے، یا اللہ تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں تیری جنت کے قابل نہ ہو جاؤں۔ جی ناظرین، آپ نے تمام خوبصورت اقوال سنے، پڑھے، دیکھے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اقوال کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔